نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کتم علما الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی معاشروں اور ترقی کے لیے بنیادی علم و شعور اور اس پر عمل کرنے کا ایک مکمل نظام واضح کرتی ہے۔ کتاب القرآن حکیم کی آیات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ انسانیت کی بھلائی اور ترقی کے لیے، سیدھا راستہ واضح کرنے کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے بھی اسی اساس پر قائم کیے گئے کہ انسانیت گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر چلے، جہالت سے نکل کر علم کے راستے پر چلے، ظلم سے نکل کر عدل کی طرف آئے، پستی اور ذلت سے نکل کر ترقی اور کامیابی کی طرف آئے، محض دنیاوی مفادات اور لالچ اور خود غرضی سے نکل کر دنیا کی کامیابی، ترقی اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ زیارت الہی سے وہ مشرف ہو جائے، اللہ سے ہم کلام اور گفتگو کرے۔ یہ صلاحیت اور استعداد انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات انسانوں میں پیدا کرتی ہیں۔ ان تعلیمات کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ہر فرد تعلیم یافتہ ہو، اس تک علم و شعور پہنچے، اور علم کہتے ہیں اس حقیقت کو جس کے ذریعے سے انسان کے سامنے زیر بحث معاملے کے تمام پہلو روشن ہو جائے۔ رسمی، ادھوری اور ناقص معلومات، سطحی اور جزوی معلومات یہ علم نہیں ہے۔ علم انسانی زندگی کے تمام امور کے اجتماعی مطالعے سے ایک مکمل وہ میکانزم جس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل ہو، مشکلات دور ہو۔
انسانیت تنزل سے نکل کر ترقی کی طرف جائے، وہ علم کہلاتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی چیز کو علمی طور پر ثابت شدہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقائق کے تناظر میں یہ بات جو اس علم کی روشنی میں کہی جا رہی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور وہ اپنے متعلقہ شعبے کے تمام امور پر حاوی ہے، کوئی پہلو اس سے نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک منہج، ایک طریقہ کار، ایک مربوط علم، ایک کمپریہنسو مطالعہ، نالج پیش کیا گیا، وہ تو علم کہلاتا ہے۔ جزوی نسخے معلوم کر لینے کا نام علم نہیں ہے، جزوی باتوں سے آگہی حاصل کر لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اور جب علم، اور خاص طور پر علم الہی، جب اس کی بات کی جائے تو اس کی جامعیت اور اس کا ہماگیر ہونا وہ تو باقی دیگر علم اور باقی علم و فکر کے تمام شعبوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کی حیثیت ہے۔ اس لیے الہیات کے علم کو العلم الاعلیٰ بھی کہا جاتا ہے تمام فلاسفہ اور حکماء کے نزدیک۔ حکمت الہیہ جو ایک اہم قسم ہے علم کی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے العلم الاعلیٰ، کیونکہ علم جس چیز کے لوازم ذاتیہ سے بحث کرتا ہے وہ چیز جس درجے کی ہوگی اسی کے مطابق علم ہے۔ علم کی عظمت ہو۔ اب علم کے حاصل کرنے کے بنیادی ذرائع وہ تین ہی ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں۔ انسان مشاہدات اور مشاہدات کے نتائج پر عقلی طور پر غور و فکر کر کے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، اور عقل کی روشنی میں کچھ حقائق دریافت کرتا ہے، اسے مربوط علم کی شکل دے دیتا ہے۔ سائنسی تجربات اور ان کے استعمالات عقل کی روشنی میں طے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا علم ہمارے پاس آتا ہے نقل کے ذریعے سے، کسی اور عقل مند نے کوئی علم حاصل کیا اور اس نے کتابوں میں نقل کر دیا، کتاب لکھ دی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کے پاس علم آیا اور کتاب کی صورت میں اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن نازل کر دیا۔ یہ سب نقل ہے۔ گزشتہ عقلاء، حکماء اور انبیاء کے علوم جب کتابوں میں مدون ہو کر ہم تک پہنچتے ہیں تو انہیں نقلیات کہا جاتا ہے، کہ آپ نے ایک اونچے درجے کے حکیم یا اونچے درجے کے نبی اور ولی کی بات کو آپ نے، خاص طور پر وحی الہی کی بات کو آپ نے کسی کتاب میں پڑھا، اپنے اساتذہ کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچی، تو نقل۔ اور تیسرا علم کا اہم ترین ذریعہ جو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہوتی ہے وہ وحی الہی ہے، اور اسی کے ذیل میں کشف، خواب سے لے کر وحی تک، اس میں نہ تو عقل کا دخل ہوتا ہے اور نہ ہی نقل کا دخل ہوتا ہے۔ سچے خواب سے لے کر وحی الہی تک جو انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، یہ علم منکشف ہوتا ہے دماغ کے اندر۔
اچانک ایک خیال کی صورت میں ذہن کے دریچے کھلتے ہیں اور انسان پر ایک چیز منکشف ہوتی ہے، کشف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سچے خواب اور انکشافات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ تین ہی ذرائع ہیں، ان ذریعوں سے جو علم انسان پر آتا ہے، حاصل کرتا ہے، اسی کی اساس پر مختلف ملتیں، قومیں اور علمی منہج وجود میں آتے ہیں۔ جتنے بھی طبیعیاتی قوانین جو آج انسان تسلیم کرتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے غور و فکر کے نتیجے میں وہ سائنسی علوم، ٹیکنالوجی سے متعلق علوم انسان پر منکشف ہوئے ہیں۔ ان علوم میں سے کون سی چیزیں عقلی تجربات سے ثابت ہوئیں کہ انسانیت کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں مفید نہیں ہیں۔ تو عقلاء اور حکماء کی ملت جو طبیعیاتی قوانین کا مطالعہ کر کے ان قوانین کو دریافت کرتی ہیں اور پھر ان کا ایک علمی منہج کی طور پر جائزہ لے کر اسے باقاعدہ ایک علم میں بدل دیتی ہیں۔ وہ طب ہو، میڈیکل کا شعبہ ہو، انجینئرنگ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، یا آج نئے نئے شعبے ڈیجیٹل اساس پر دریافت ہو چکے ہیں۔ تو عقلیات کے اساس پر تمام علوم یا اشیاء کے خواص دریافت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہزاروں سالوں کے ارتقاء سے انبیاء علیہم السلام اور حکماء کے علوم نقل در نقل ہم تک پہنچے ہیں۔ کتابوں کی کتابیں اس پر موجود ہیں۔ ایک علم کا طریقہ کار یہ ہے، اس منہج کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے، راستہ اختیار کیا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام پر وحی کی صورت میں منتقل ہو کر آئے۔ اب جو وحی الہی کی صورت میں اللہ کا کوئی فرمان کتاب کی صورت میں، خواہ وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن حکیم، اور باقی کتابوں کا مکمل اور جامع ایڈیشن کتاب مقدس قرآن حکیم ہے، تو اب قرآن حکیم میں جو علم آ گیا، اس علم کا بنیادی کام یہ ہے کہ ایک چیز جو عقل سے دریافت کی گئی یا نقلیات سے دریافت کی گئی، ارسطو کا فلسفہ یا افلاطون کا فلسفہ، فلاسفہ یونان یا فلاسفہ ہندوستان کی نقلیات ہم تک پہنچی، ان میں کون سی چیز واقعی انسانیت کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز انسانیت کے لیے نفع کے باعث نہیں ہے، یعنی ان تمام دریافتوں اور تمام معلومات، تمام وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے رہی ہیں، کسی بھی ذریعہ علم سے آئی ہیں، ان میں اصل حقائق تک پہنچ کر وحی الہی یہ فرق کرتی ہے کہ ان میں سے کون سی چیز واقعی انسانیت کے لیے ایسی مفید ہے کہ یہ نفس انسانی نہ صرف اس دنیا میں بلکہ موت کے بعد کے مراحل میں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ صرف
دنیا کی چند روزہ زندگی کا نفع پیش نظر نہیں، یہ تو انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی معمولی سا دورانیہ ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے، یہ نہیں کہ وہ کسی ایک دن کے لیے تو کافی ہو اور اگلے دن میں نتائج ہی پیدا نہ کرے، یا 6 مہینے تو اس علم کا فائدہ ہو اور 6 مہینے کے بعد غائب ہو جائے۔ سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال یا 50-60 سال کی اس دنیا کی زندگی میں تو کارآمد ہو، اور اس کے بعد کے مرحلے میں وہ علم آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، فنا کی گھاٹ اتر جائے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ علم ہے تو یومیہ ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک دن میں آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا، وہ ایک دن کے لیے یا 6 گھنٹے کے لیے یا صبح سے شام تک کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی وہ وقت مکمل ہوتا ہے تو دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ ایسا علم تو ہے، ایسا کھانا پینا بھی ہے، یہ یومیہ ہے۔ یا بعض چیزیں ہیں جو سال چلتی ہیں کھانے پینے، بعض اشیاء ہیں جو زندگی بھر چلتی ہیں، مکان بنا لیا، 50-60 سال کی عمر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان صرف اس دنیا تک محدود نہیں، نفس انسانی اور روح انسانی ایک بڑی پیچیدہ اور متنوع نوعیت لیے ہوئے۔ دین اسلام اس بنیادی حقیقت کو سمجھاتا ہے کہ روح کیا ہے، خود انسان کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو جو اس کی ساخت اور جن جن مراحل سے اسے گزرنا ہے، ان تمام مراحل کے مطابق اسے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کی ضرورت ہے کہ جو ہر مرحلے میں اس کے لیے کارآمد ہو سکے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانی زندگی کے تمام مراحل عقلی ہیں، اور وہ تبھی ہے کہ جب آپ کو روح کی سمجھ آ جائے۔ اس لیے روح کا جتنا بھی علم دیا گیا ہے علم الحقائق کی روشنی میں، وہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے علم پر عمل کیا جائے کہ جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ روح جن جن مرحلوں سے گزرے وہاں بھی وہ علم کے ساتھ چلے، کام میں۔ تو جو کتاب اللہ کا علم ہے وہ انسانی روح کی ساخت کے مطابق ہے، اور وہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ ایک چیز دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے جسم کے لیے مفید ہے، لیکن کتاب اللہ اس کے بارے میں علمی طور پر واضح کرتا ہے کہ یہ چیز عارضی نفع تو پہنچائے گی ایک وقت تک کے لیے، لیکن جیسے ہی وقت گزرے گا تو یہی چیز انسانی زندگی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث ہے۔ شراب ایک وقتی فائدہ، تحریک جسم کے اندر پیدا ہو جائے گی، لیکن جسم کو کھوکھلا کر کے رکھے۔ خنزیر کا گوشت وقتی طور پر پروٹین کی بہت زیادہ مقدار کے جسم میں جانے کے نتیجے میں اس کو ایکٹیو تو کر دے گا، لیکن جسم کا مسلسل ایسی غذا کھانا جو اس کے اندر تحریک پیدا کرتی رہے، کچھ دنوں کے بعد جسم نچڑ کر ختم ہو جائے۔ تو اللہ کی کتاب آ کر اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ حقیقت میں کون سی چیز اس جسم انسانی، اس روح انسانی کے لیے ہر مرحلے میں درست ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ علم ہے، جامع علم ہے، جو عقلی علوم کی بھی درجہ بندی کر کے
واقعی نفع بخش چیزیں ہیں اسے برقرار رکھتا ہے، اور جو واقعی نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے الگ کر دیتا ہے، کلاسیفیکیشن کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جو نقلیات میں سے جو علوم آئے ہیں ان میں سے کون کون سے علوم واقعی انسانیت کے لیے مفید ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کا علم جو انسانی زندگی کے تمام دائروں سے متعلق ہے، اس کے ارتفاقات سے بھی اور اس کے اقترابات سے، روح کی ترقی سے متعلق بھی، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، ارتفاقات سے بھی، اول، دوم، سوم، چہارم، بین الاقوامی سطح، ان کے لیے ایک مکمل علم اور مکمل پیکج انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس علم کے نزول کے بعد قوموں پر لازم ہے کہ انبیاء کے اس علوم کو، علوم نبوت کو پوری جامعیت کے ساتھ حاصل کریں اور اس کے مطابق انسانی معاشرے کی تشکیل، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کا عمل اختیار کریں، یہ لازمی اور علم حاصل کیے بغیر کوئی سوسائٹی ترقیات کے مراحل طے نہیں کر سکتی۔ یہ علم حکومتوں کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت 10 سال کی، خلفائے راشدین کی، اور 1200 سال مسلمانوں کی حکومت میں اس بات کو لازمی قرار دیا گیا کہ علم کے جتنے بھی دائرے ہیں، عقلیات سے متعلق ہوں، نقلیات سے متعلق ہوں، وحی الہی سے متعلق ہوں، ان علوم کو حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہے۔ طلب علم طلباء کے لیے بھی ضروری ہے اور اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم منتقل کریں، اور صحیح علم وہ ہے، منتقل کرنے کا عمل وہ ہے کہ اس علم کے منتقل کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام جب یہ علم الہی انسانیت میں منتقل کرتے ہیں، حقائق واضح کرتے ہیں، تو صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ ان اجریہ الا علی اللہ، اس کام کا اجر، میرا اجر اللہ پر ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ جو میں علم پڑھا رہا ہوں، یہ جو علم منتقل کر رہا ہوں، اس کا مجھے کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ پر۔ واضح اعلان کرتے، کیونکہ علم انسانیت کا بنیادی حق، اور اس بنیادی حق کی ادائیگی سوسائٹی کی اجتماعی ذمہ داری۔ اس لیے مسلمانوں کے 1200 سالہ دور حکمرانی میں تعلیم فری تھی، اس کا کوئی معاوضہ نہیں، حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام بغیر مال اور جو خدمات سر انجام دینے والے ہیں ان کی ضروریات پورے ہوئے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو علم سکھانے والے اور علم سیکھنے والے، ان تمام کی تمام مالی ضروریات پورا کرنا حکومتوں کا کام۔ اسی طریقے سے انسانی صحت سے متعلق جو علم طب، وہ بھی ہمیشہ ریاستوں کی ذمہ داری رہی ہے، حکومتوں کی ذمہ داری رہی۔ خلفائے راشدین سے لے کر خلفائے بنو عثمان تک تعلیم اور صحت، معاشرے کو صحت مند رکھنا اجتماعی تقاضا، معاشرے کا تعلیم یافتہ ہونا ایک اجتماعی تقاضا۔
اس اجتماعی تقاضے کی تکمیل کے لیے ہی ریاست بنائی جاتی ہے، حکومت قائم کی جاتی ہے۔ حکومتی رٹ کے بنیادی تقاضے ہی یہ ہیں کہ صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے، امن و امان والا معاشرہ بنانے کے لیے، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے کردار ادا۔ اور اس کے لیے یہ بات بھی واضح کر دی کہ کتمان علم، علم کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم۔ یہودیوں کا مرض بیان کرتے ہوئے قرآن اس آیت مبارکہ میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے فرماتا ہے، اور جب بھی معاشرہ بگڑ جاتا ہے وہ یہودیوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو یا فلسفے اور حکمت اور سائنس کی بنیاد پر بنایا ہوا معاشرہ، اس کے بارے میں قرآن کا یہ تجزیہ، اس لیے نام یہود کا نہیں لیا، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو علم چھپاتے ہیں، خاص طور پر ما انزل اللہ، جو اللہ نے ان پر نازل کیا۔ حقیقی نزول تو وہ ہے جو کتاب الہی میں آیا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، لیکن یاد رکھیے اس ماں کے عموم میں وہ تمام علوم جو حکماء نے بھی دریافت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منبع علم سے ہی وہ ان پر منکشف ہوئے۔ سائنس کے علوم بھی یہ بھی تو اللہ نے اتارے، اللہ نے وہ عقل دی، وہ فہم دیا، وہ وسائل دیے، وہ شعور دیا جس کے ذریعے سے آپ نے ان علوم کو دریافت کیا۔ تو ان علوم کو جو بھی چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزل اللہ، اور آگے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس چھپانے کے بدلے میں تھوڑا سا مال وصول کرتے ہیں، سودا ہو جاتا ہے کہ علم چھپا لو، علم کی جگہ پر غیر علمی بات علم کے نام پر ان میں منتقل کرو اور اس کے پیسے لو۔ یشترون بہ ثمنا قلیلا، حقیقی علم بیچتے ہیں ثمن کے بدلے میں۔ یہ بھی کی ضمیر علم کی طرف بھی ہے اور اس کتمان کی طرف بھی ہے۔ آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہو گیا کہ کتمان علم کے بھی پیسے ملتے ہیں، علم چھپانے کے بھی۔ پہلے تو علم ناقص بتلانا یا علم بتانا ہی نہیں، بتانے کے پیسے، اور یا یہ کہ علم تو دریافت ہو گیا، حقیقت تو معلوم ہو گئی، لیکن وہ اس علم کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کے پیسے لیتے ہیں۔ یشترون بہ ثمنا قلیلا، قرآن نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو علمی حقائق چھپاتے ہیں اور اس کے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو پیسے ملے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں تو استعمال کیا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں۔ نہ صرف پیٹ کی بھوک ہوتی ہے بلکہ دنیا کے بہت سارے امور کی، لالچ کی، خود غرضی کی، دولت کمانے کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں یا شبعت من غیر بطن، بہت ساری دولت اور مال مل جائے، روٹی پیٹ میں نہ بھی ہو تو کہتے ہیں سیر ہو گیا، بھر گیا، اور اگر نہ ملے، مال موجود نہ ہو
تو پیٹ میں تو بھوک نہیں لگی ہوئی ہے، وہ جو دماغ میں حوث ہے اس کی جو بھوک لگی ہوئی ہے، زمین پر قبضہ کرنے کی، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی، دوسروں کی دولت چھیننے کی ایک بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے امریکہ کو لگی ہوئی ہے، دنیا بھر کا مال و دولت پچھلے 300 سال سے لوٹ رہے ہیں، اور ابھی بھی کیا ہے، وینزویلا کا تیل 13 ارب ڈالر کما چکا، لوٹ چکا، بھوک پھر بھی نہیں مٹ رہی۔ اب ایران کا تیل بھی چاہیے، عراق کا تیل پہلے تباہ کر کے کھا لیا، ہاں جی، اسی طریقے سے کیا ہے، لیبیا کا تیل کھا لیا، باقی عرب ممالک کا تیل کھا رہا ہے۔ تو ایک بھوک پیٹ کی ہوتی ہے، اور ایک بھوک وہ لالچ، وہ خود غرضی، وہ مفاد پرستی۔ تو پیٹ میں وہ بھر رہے ہیں آگ، یاکلون فی بطونہم نارا، پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں علم چھپانے کی۔ اب دیکھیے، مسلمانوں کے 1200 سالہ دور میں تعلیم اور صحت دو چیزیں ہمیشہ ریاست کی ذمہ داری رہی ہے، لیکن پچھلے 300 سال سے اور اس بر عظیم پاک و ہند میں 1835 کے بعد لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے تسلط کے بعد دونوں چیزیں ریاست کے دائرے سے آہستہ آہستہ نکالی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑا کام تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور کی جو علمی ترقی تھی، یورپ نے اسے انسانیت سے چھپایا، ان علوم کو چھپایا، اور اگر ان علوم کی ضرورت پیش آئی تو اپنی طرف منسوب کر کے اس علم کو کیا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا۔ آج تو ہر چیز واضح ہو رہی ہے کہ مسلمان سائنسدانوں ان کے تجربات، ان کے مشاہدات کو محض انگریزی میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کو سکھانے کے نام پر اس علم کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ وہ ابو علی سینا کی قانون ہو، وہ آنکھوں کا علم ہو، وہ جسم کے باقی امراض کا علم ہو، اس علم کو اپنی طرف منسوب۔ پہلے تو وہ علم چھپایا، یعنی وہ طبیعیاتی علوم، فلکیاتی علوم، مشاہداتی علوم، ان میں کتمان کا عمل کیا گیا، چھپایا۔ اور سب سے بڑھ کر جو پچھلے 300 سال سے معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ بما انزل اللہ نے جو علم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے تناظر میں منتقل کیا تھا، اس علم کو کیا ہے، پس پش ڈال دیا۔ وہ بائبل کا علم ہو، عہد قدیم یا عہد جدید، زبور، انجیل، اور یا وہ قرآن کا علم ہو، جب سے مادیت کا غلبہ ہوا اس علم کو پیچھے پھینک دیا، پڑھنا پڑھانا بند۔ اس کی بنیادی اساسیات جو علوم کی درجہ بندی کر کے انسانیت کے لیے مفید اور غیر مفید کا فرق بیان کرنے والی تھی، انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ آج دنیا بھر میں یہ علوم مٹائے جا رہے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، مسلسل جدوجہد کے ذریعے سے، تاکہ اپنے مفادات کے تحت مثلاً تمام آسمانی کتابوں نے، خواہ وہ ہندوؤں کی ہو، سکھوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، مسلمانوں کا قرآن حکیم ہو، وہ سود کی ممانعت کرتا ہے۔ بما انزل اللہ، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھپانے کا عمل ہے۔ کیوں؟ زر کو کرائے پر چڑھا کر سود در سود
کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں پر قبضہ کرنا، ان کی عقلیات کے مطابق، طبی خواہشات کے مطابق، اس بھوک کے مطابق جو ملکوں اور قوموں کے وسائل پر قبضہ کرنے سے متعلق ہے، وہ غالب ہے۔ تو نہ بائبل کی وہ آیت پڑھ کر سنائیں گے جس نے سود کی حرمت پر گفتگو کی ہے، نہ وید کی وہ آیت پڑھ کر سنائیں گے جو ہندو معاشرے کے مہاجنوں کے خلاف، نہ وہ زبور اور انجیل کی وہ آیت پڑھ کر سنائیں گے جو اس سود کی مذمت کرتی ہے، اور نہ قرآن کے اس حکم کو انسانی معاشرے میں بیان کریں گے کہ جس میں سود کو انتہائی بدتر عمل قرار دیا گیا، اس خنزیر کو جس کو تمام کتابوں نے حرام قرار دیا، تمام آسمانی ہو یا غیر آسمانی، خبیث چیز کے کھانے پر ممانعت تمام اخلاقیات کے تحت، شراب پر، چوری پر، ڈاکہ پر، قتل و غارت گری پر، وہ جو 10 بنیادی اساسی اصول ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے صحف ابراہیم میں، وہ تمام مذاہب کے اساس ہے۔ وہ علم چھپایا جاتا ہے، وہ علم بیان نہیں کیا جاتا۔ قرآن وارننگ دے رہا ہے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا مسلمان علماء اور رہنما ہوں، یا مذاہب کے لیڈر ہوں، یا دنیا کا نظام چلانے والے حکمران ہوں، نظام ہے حیات، جو بھی اللہ کے نازل کردہ بنیادی قوانین کو چھپاتا ہے اور اس چھپانے کا معاوضہ وصول کرتا ہے، یشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ ایسا جرم ہے کہ نہ صرف دنیا میں انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو دنیا میں اس کے عوض میں انہوں نے کھایا پیا، وہ دراصل جہنم کی آگ بھری۔ یہی آیت قرآن پاک نے یتیموں کے مال کے حوالے سے بھی کہا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ پیٹ کی وہ آگ نہ صرف دنیا میں ان کے لیے تباہی کا باعث اور آخرت میں تباہی کا باعث، تو کتمان علم ایک بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کتم علما، جس نے علم چھپایا، وہو یعلمہ، وہ اسے جانتا بھی ہے، جاننے کے باوجود چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ تو علم کا تعلق بیان سے ہے، اور بیان انسان کی زبان سے ہوتا ہے، تو جس درجے کا جرم ہے اسی درجے کی سزا اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنا کر دی جائے گی، تو سزا بھی ویسی۔ قرآن حکیم اور احادیث کی ان تعلیمات کے مطابق علم جو ترقی کا ذریعہ تھا، جو تزکیے کا سبب تھا، اور وہ علم وہ جو تزکیہ، اس لیے کہا آگے قرآن حکیم نے کہ ولا یزکیہم، ایسے لوگوں کا تزکیہ بھی نہیں۔ تزکیے کا تعلق قلب سے، دل کی صفائی سے، نفس کی ترقی سے، اس کی خواہشہ، جب اس پر یہاں دنیا میں دوسروں کے مال کو لوٹنے، ہڑپ کرنے، ہرس اور لالچ جیسے بد اخلاقیاں، حسد، کینہ، بغض جیسا اس کے دل کے اندر بھرا ہوا ہے، اور دل ان بیماریوں سے اتنا کالا سیاہ ہو چکا ہے کہ جس کو حدیث میں کہا گیا جیسے
ہنڈیا کا نیچے کا پیندا کالا سیاہ ہو جاتا ہے آگ جلنے کے نتیجے میں۔ جب بھی آپ سالن پکائیں گے تو ہنڈیا کے نیچے آگ جلائیں گے، اور وہ آگ جب بھی جلتی ہے تو ہنڈیا کا نچلا حصہ جو ہے وہ کالا سیاہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکوزی مجخین، ایسا پیالہ یا ہنڈیا جو بالکل سیاہ، یعنی سیاہی کا بھی سب سے اعلیٰ ترین درجہ، کیونکہ تہ بتہ آگ کی لپٹ سے اس کے اوپر کالک ملتی چلی جاتی ہے، وہ جتنا مرضی مانج لو وہ صاف نہیں ہوتا۔ تو ولا یزکیہم، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، کیونکہ دل اتنا ٹیڑھا ہو چکا، اس کے اندر اتنی کجی ہو چکی کہ اس کی اصلاح کی بھی اب کوئی صورت نہیں، اس کی درستگی کی بھی کوئی، تزکیے کی کوئی حالت نہیں۔ پھر انسان کا سب سے اہم ترین عمل، دنیا کی ترقیات، اللہ کے تعلق اور اللہ کے احکامات کے مطابق انسان یہاں کام کرتا ہے، یہ دیکھ کر کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے عبادت کرو تو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جب دنیا میں ما انزل اللہ پر عمل کرے انسان اس عزم اور ارادے سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو قیامت کے دن ضرور اللہ بھی تمہیں پیار اور شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ لیکن جن لوگوں نے یہاں اللہ کے احکامات کو پامال کیا، چھپایا، نظر انداز کیا، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ بھی کیا ہے، ان کو نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، اور نہ ان سے کلام کرے گا۔ کیوں؟ دنیا میں ان کے تمام کلام اور گفتگو وہ تو حقیقی علم کو چھپانے سے متعلق رہی، اس کلام الہی کو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی طرف رہی۔ جب انہوں نے اللہ سے دنیا میں باتیں نہیں کی تو اللہ ان سے وہاں آخرت میں کیوں باتیں کرے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ کلام الہی سے ہم کلام ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں تلاوت قرآن حکیم کرو تو دل میں یہ دھیان رکھو کہ یہ اللہ کا کلام میری زبان پر جاری ہے۔ اور جب آدمی کسی مکالمے کو دہراتا ہے تو گویا کہ وہ اس سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا میں اللہ کی کتاب کے آپ ہم کلام نہیں ہوئے تو آخرت میں اللہ آپ سے کیا کلام کرے گا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، کلام بھی نہیں کرے گا، تزکیہ بھی نہیں کرے گا، دیکھے تک کا نہیں۔ تو علم چھپانا ہمیشہ سے جرم رہا ہے، اور یہ جو جب سے دنیا میں سرمایہ داری نظام حقائق کے برخلاف زر کو کیپٹل قرار دے کر اس کا معاوضہ سود کی صورت میں لینے کا نظام، سرمایہ داری نظام وجود میں آیا ہے، یاد رکھو ایک اور بڑی غلط فہمی کہ جی سرمایہ دار کہتے ہیں، ان کا فلسفہ، بلکہ تمام مادی لوگ کہتے ہیں کہ جی قدیم زمانے سے سرمایہ داری اور سوشلزم دو ہی کانسیپٹ رہے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں۔ آدم کے زمانے سے سرمایہ تھا،
اور آدم کے ہی زمانے سے اس سرمایہ کے خلاف دوسرے فریق موجود رہا ہے ہمیشہ سے۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو آج جان بوجھ کر علم چھپانے کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ سوشلسٹ بھی یہی کہانی سناتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لو کہ جی یہ جو سوسائٹی کی خدمت کے نام پر، محنت کی اساس پر معاشرے کی بات ہے، یہ تو جی جنگل کے قانون کے زمانے سے، جب انسان ابھی جنگلی تھا، مختلف پیداواری ذرائع ارتقاء پذیر ہوتے رہے، یہ تو زرعی معیشت میں بھی تھا، یہ تو تجارتی معیشت میں بھی تھا، بس یہ تو صرف کیا ہے، کارل مارکس نے اس کو سائنٹیفک انداز میں واضح کر دیا۔ یا اسی طریقے سے سرمایہ کا بنیادی کانسیپٹ وہ کہتے ہیں آدم سے چلا آ رہا ہے۔ ایڈم اسمتھ نے تو یہ کیا کہ اس کو باقاعدہ ایک فنی، قانونی، معاشیاتی اصول کے تحت کیا ہے، منظم اور مربوط بنا دیا۔ بس یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قدر زائد جب وجود میں آتی ہے تو سرمایہ کا وجود وہیں پر پیدا ہوتا ہے، اور قدر زائد کا وجود زر کو سود پر چڑھانے کے بعد سے پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کے معاشروں میں، ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں یہ دماغ میں ڈال دیا کہ جی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو سرمایہ دار تھے، اور دوسری طرف سوشلسٹوں نے کہنا شروع کر دیا، جو اسلام کو سوشلزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ابو ذر غفاری بھی تو سوشلسٹ تھے۔ یعنی دو شخصیات کو، ایک کو سرمایہ داری کا نمائندہ اور ایک کو کیا سوشلزم کا نمائندہ۔ حالانکہ اس زمانے میں سرمایہ پیدا ہی نہیں ہوا تو سرمایہ دار کہاں سے آ گئے؟ اس زمانے میں جب سرمایہ پیدا نہیں ہوا تو اینٹی سرمایہ دار ابو ذر غفاری کہاں سے آ گئے؟ یہ وہ اپنے تصورات اور تخیلات ہیں اس جدید دور کے فتنوں کے، کہ جو علم خود ساختہ طور پر ایڈم اسمتھ نے یا مارکس نے پیدا کیا، دریافت کیا، اپنے خیال کے، اب اس کا تسلسل ماضی پر کیسے اطلاق کیا جائے؟ یہ وہی کہانی ہے کہ قانون آج بنا ہے اور اس کا اطلاق ماضی سے کر دیا جائے۔ جیسے یہ بات غلط ہے، ایسے ہی سرمایہ داری وجود میں آنے کے بعد اس کا اطلاق ماضی پر کیا جائے یا ماضی کی تاریخ کو اس تناظر میں پیش کیا جائے مادی نقطہ نظر سے۔ جو کیپٹلسٹ ہے وہ پچھلی پوری تاریخ کو، انبیاء کے واقعات کو، صحابہ کے واقعات کو، مالدار قسم کے جو علماء اور فقہاء گزرے ہیں ان کے تناظر میں سرمایہ داری کی تائید میں پیش کرتا ہے۔ اور جو سوشلسٹ وہ پیچھے انبیاء علیہم السلام جنہوں نے دولت جمانے کی زہد و تقویٰ کے حامل رہے، دنیا سے بے رغبتی جن کی رہی، اور پھر صحابہ میں ابو ذر غفاری سے لے کر تمام اولیاء اللہ، ان کو سوشلسٹ بنا کر رکھ دیا۔ بابا فرید بھی، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی، فلاں بھی، بابا عنایت بھی سندھ کا، باقاعدہ کیا ہے، پوری تحریک چلائی جاتی ہے۔ یہ وہ خرابی ہے، کتمان علم کی یہ وہ صورت ہے جو یشترون بہ ثمنا قلیلا، ایک سرمایہ دار بھی سرمایہ داری بیچتا ہے، اس کے عوض میں پیسے وصول کرتا ہے۔ وہ علماء بھی
جو سرمایہ داری کو نئے فریم ورک میں پیش کر کے سرمایہ داری کی حمایت میں فتوے دیتے ہیں وہ بھی، یا جو سوشلزم سے متاثر ہو کر سوشلزم کو ابوذر غفاری سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوری تاریخ بیان کرتے ہیں، اور اس تناظر میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو ریاست دشمنی، حکمران طاقت سے ٹکراؤ، ہر حکومت سے ٹکراؤ، ہر سرمایہ دار کی مٹی پلید کرنا، یہ کام تو ابوذر غفاری کے زمانے سے ہو رہا ہے، تو سوشلسٹوں کا کام ہے یہ کام کریں، انقلاب کے نام پر۔ یہ علم کو چھپانا ہے، اس مادی ناقص اور ادھوری معلومات جس کو علم کہہ دیا گیا کہ سرمایہ داری ایک علم ہے، کیپٹلزم ایک علم اور ایک سسٹم ہے، نام اس کا سسٹم رکھ دیا، حالانکہ اسی سرمایہ داری میں کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ سرمایہ دار کے لیے کون سا سسٹم ہے؟ دولت، سرمایہ ہی سسٹم۔ سرمایہ کی بنیاد پر وہ تعلیم خرید لے، سیاست خرید لے، معیشت خرید لے، ملک خرید لے۔ آج کا بدماش تو کہتا ہے کہ گرین لینڈ مجھے دے دو، اتنے پیسے لینے تو لے لو، ملک اور قوموں کو سودے لگاتے ہیں، تو کوئی سسٹم ہے یہ؟ اس کو ازم کہنا لفظ ازم کی توہین ہے، سرمایہ داری ہے ہی جب سرمایہ۔ پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقی علم جو انبیاء اور اولیاء کے زمانے سے چلا آ رہا بما انزل اللہ، وہ دیانتدار حکماء اور عقلاء جنہوں نے ریاستوں کے نظم و نسق پر اپنی عقل اور حکمت کی بنیاد پر انسانیت کی اخلاقیات اور ترقی کی کہ علم منکشف کیے اور ان علوم سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا، خواہ وہ افلاطون ہو، ارسطو ہو، ابو علی سینا ہو، فارابی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا سرمایہ داری یا سوشلزم سے کوئی تعلق نہیں، یاد ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اور یا وہ انبیاء علیہم السلام جنہوں نے بما انزل اللہ کی اساس پر اپنی تربیت یافتہ جماعت انہیں تربیت دے کر آگے بڑھایا، خواہ وہ عثمان غنی ہو یا عبد الرحمن بن عوف ہو یا دیگر مالدار صحابہ ہوں، ان کا سرمایہ داری سے کوئی تعلق نہیں۔ خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ابوذر غفاری ہوں اور انہی کی طرح کے زہد و تقویٰ کے حامل اعلیٰ ترین صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ ہوں، ان کا سوشلزم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب اس دور میں کتمان علم کا کرشمہ ہے، حقیقی علم کو چھپانے کی بات۔ سرمایہ داری پیدا ہوئی ایڈم اسمتھ کی کتاب لکھنے، دولت اقوام لکھنے کے بعد اور صنعتی دور کے فروغ ہونے کے بعد 1799 میں 1795 میں بینک آف انگلینڈ قائم ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر زر کو کرائے پر چڑھانے اور اس کا سود وصول کرنے کا جو نظام وجود میں آیا ہے، یہ سرمایہ داری کا آغاز ہے۔ اور سوشلزم کا کانسیپٹ پیدا ہوا 1866 میں، اور اس پر پہلا عمل درآمد ہوا 1917 کا روسی انقلاب سے۔ ایک کی عمر 100 سال اور ایک کی عمر 200-300 سال، بس اس دونوں جعلی علموں کو حاوی کر کے جو اصل علم تمام حکماء، عقلاء اور انبیاء کا رہا، اس کو مسخ کر کے اپنے علمی منہج کے مطابق اس کی تعبیر اختیار کرنا، یہ فراڈ ہوا ہے آپ کے ساتھ۔
یہ ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہ آیت آتی ہے تو قدیم مفسرین ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس کا نمائندہ یہودیت تھی یا عیسائیت تھی، تو یہاں اس کے ذیل میں یہود و نصارہ کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اب ہم جب آیت پڑھتے ہیں تو پرانی تفسیروں کے مطابق ہم ان کو یہودیوں میں فٹ کر کے گزر جاتے ہیں۔ بھائی اس آیت کا آج کا تناظر بھی تو دریافت کرو، یہ ہے علم۔ اس آیت اس میں جو علم دیا گیا ہے اس کا اطلاق آج کے دور میں کیا ہوا ہے، آج کا ماحول کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ دونوں نام نہاد نظام کہنا بھی توہین ہے، علم کہنا بھی توہین ہے۔ سرمایہ داری کو علم کہنا، علم تو انسانیت کے نفع کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ نظام کا تعلق تو انسانی معاشرے کی اجتماعیت اور شیرازہ بندی سے ہے، اور جو شیرازہ بندی کے بجائے محض سرمایہ دار مافیاز کو نوازے، وہ انسانیت کا نظام تو نہ ہوا، سرمایہ دار کا نظام ہوا۔ تو یہ دونوں جو نظام یا علم کے دعوے کرتے ہیں، دراصل اس کے پردے میں حقیقی علم دنیا میں جو نیچرل پروسیس کے تحت دنیا کی ہر قوم نے اپنا ارتقاء سے جو علوم حاصل کیے، ہندوستان نے پچھلے 2-2.5-3 ہزار سال سے جو ارتقاء کر کے علوم حاصل کیے تھے، رواداری کے، انسان دوستی کے، انسانوں کے کام آنے کے، سیاست میں، معیشت میں، اخلاقیات میں، اور تو اور مذہب میں، آخری مذہب اسلام آیا تو مذہب میں بھی انہوں نے ارتقاء کر کے اسے قبول کیا۔ جو یہاں کے سنجیدہ ہندو اور غیر مسلم موجود تھے، اسلام قبول کیا، ارتقاء ہوا۔ یہی حال یورپ میں، اندلس ہو یا قسطنطنیہ ہو، مغربی یورپ ہو یا مشرقی یورپ، سینٹرل یورپ کو چھوڑ دیجئے، وہاں تو کفر کا غلبہ رہا، انہوں نے تو ارتقاء کیا ہی نہیں۔ وہیں سے تو یہ شیطنت پھوٹی ہے، فرانس اور لندن سے۔ لیکن یورپ کا جو مغربی علاقہ ہے، اندلس اور اس سے متصل مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے ارتقاء سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں، اور اس کا مشرقی علاقہ ہے جو قسطنطنیہ اور اس سے متصل یورپ کے علاقے ترکوں کے قبضے میں آئے، بوسنیا، کوسوو وغیرہ وغیرہ، ان میں علم جو نیچرل ارتقاء کے ذریعے سے دین آ کر، انبیاء اور حکماء کی تعلیمات آ کر قوم کو نیچرل بنیادوں پر ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ جو بھی چیز صحیح عقل سے دریافت ہو گئی تو قوموں نے اسے قبول کر لیا، اسی کی بنیاد پر نوشیروان عادل جیسے نے عدل کا نظام بنایا، نبی تو نہیں ہے، نہ انبیاء کی تعلیمات، عقل کی بنیاد پر عدل و انصاف کرنے والی حکومتیں وہ رہی ہیں، ہر خطے میں رہی ہیں۔ اس پورے ارتقاء کو پچھلے 300 سال سے ڈمپ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ آج افریقہ کا پرانا علم جو اس کی قوم کے لیے مفید تھا، اسے چھپا کر جعلی علم افریقہ پر منتقل ہو۔ ہندوستان کا علم جو ارتقائی طور پر سنسکرت سے لے کر عربی تک، اور اس کے علوم اور کتابیں، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے وجود میں آئے، ان کو ملیا میٹ کر کے ایک جعلی علم آپ پر تعلیمی نظام مسلط کر دیا گیا۔ یہی حال اندلس میں کیا، یہی حال وسطی ایشیا میں کیا، جہاں جہاں سرمایہ داری نظام کا تسلط ہوا، اصل علم چھپا لیا گیا۔ اور اگر 1800
1935 کے بعد یہ جعلی علم پھیلتا رہتا ہے اسکولوں اور کالجوں میں، تو اصل علم پچھلی ماضی کی تاریخ ختم ہوئی۔ یہ تو اس دور کے محققین علماء نے، انبیاء کے وارثین نے اس خطے کے ان بنیادی علوم کو دوبارہ زندہ کیا، مدارس اور مساجد کا جال بچھا کر۔ کتاب اللہ کا علم، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، بما انزل اللہ کیا ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے، کیا رہنمائی دیتا ہے، سرمایہ داری کے خلاف مزاحمت پیدا کی، حتیٰ کہ اس ہندو معاشرے میں بھی کہ جو مہاجروں کے زیر اثر غربت مسلط کیے ہوئے تھا اور ہندوستان کا ہندو مہاجن بنیا اور یورپ کا سرمایہ دار مل کر اس خطے کو لوٹ رہا تھا، اس کے خلاف ایک عام آدمی کو یہ شعور دیا کہ وہ اس سرمایہ داری کے چنگل سے نکلنے کے لیے کوشش کرے، آزادی حاصل، آزادی کے نام علم دیا، شعور دیا۔ تو آزادی کا علم اپنے قومی ارتقاء کی جو بھی دریافتیں ماضی میں رہی، خواہ وہ سائنس کی بنیاد پر تھی، طبیعیات کی بنیاد پر تھی، عقلیات کی بنیاد پر تھی، نقلیات کی بنیاد پر تھی، وحی الہی کے مطابق تھی، ان کو محفوظ کیا جائے۔ یہ تقسیم تو بعد میں کر لیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو۔ سید احمد شہید نے مہاراجہ گوالیار ہندو راؤ کو خط لکھا کہ اب ہمیں بیگانگان بعید الوطن کے مقابلے پر آزادی کی جنگ لڑنی ہے، یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کس جگہ کس علاقے پر عقل و شعور، فہم و بصیرت اور مسلمانوں کی تعلیمات کی اساس پر کہاں کون سا نظام قائم ہے۔ یہ آ کر جو ہمارے پرانے علم پر پانی پھیر رہے ہیں، اطمینان پیدا کر رہے ہیں، سیاسی تسلط حاصل کر چکے ہیں، ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیا، پہلے تو ان سے رہائی اور آزادی حاصل کرو۔ انبیاء علیہ السلام ہر قوم کے پسے ہوئے طبقوں کو ساتھ لے کر، اور پسے ہوئے طبقوں کو ساتھ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اساس پر وہ انتہا پسندی پیدا کی جائے کہ سوسائٹی کے بنیادی وسائل کو رکھنے والے لوگوں کو سرمایہ یا دولت کی وجہ سے قتل کر کے راستے سے فارغ کر دیا جائے۔ انبیاء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے بھائی، وسائل کا انسانی مفاد کے لیے استعمال کا نظام بنانا، جس کو کمانا آتا ہے اس سے تو چھین کر کمائی کے راستے بند کر دیے جائیں، اور جو بیچارہ کما نہیں سکتا اس کے نام پر اس کو صرف مفت خورا بنا دے ریاست، اور کام کرنا نہ سکھائے، محنت کرنا نہ سکھائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا سوائے سوسائٹی کے زوال کے اور کچھ نہیں۔ تو وہ متوازن نظام دین اسلام نے اس کی تعلیم دی تھی، علم دیا تھا، اور وہ علم جو فری تھا، آہستہ آہستہ اس سامراج نے اس علم کو بیچنا شروع کر دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ آپ کے ملک پر 80 سالہ تعلیمی پالیسیوں کے تناظر میں آپ کا حکومتی چھتری کے نیچے جو سرکاری اور قومی نظام تھا اسے تباہ و برباد کر کے پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز، تعلیم ایک مافیا بن گیا، ایک تجارت بن گئی، ایک بزنس بن گیا۔ کبھی دنیا میں تعلیم بزنس نہیں تھی، تعلیم مفت تھی، اور جو تعلیم دینے والے ہیں یا تو وہ بغیر معاوضے کے پڑھائیں، اور اگر معاوضہ ان کو چاہیے تو ریاست دے۔ ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے کوئی معاوضہ وصول نہیں کیا،
استغنا تمام خانقاہوں کے، حقیقی خانقاہوں کے تمام گزشتہ پرانے بزرگان دین کبھی معاوضہ طے نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، علم دیا، اور کسی کو علم سے فائدہ ہوا اپنے دلی محبت اور مناسبت سے اس نے اس بزرگ کی لنگر کے لیے کوئی پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، عوض نہیں ہے کہ پیسے دو گے تو خانقاہ میں رہ کر پڑھ سکتے ہو۔ علی ابن عثمان حجویری جو ہے وہ یہ کرتے تھے، بہاء الدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں پیسے لے کر پڑھایا جاتا تھا۔ بابا فرید کمرشلزم تھا، تجارت تھی، چاروں طرف کمرے تعلیم و تربیت کے لیے، یہ بادشاہی مسجد کے چاروں طرف کمرے تعلیم و تربیت کے لیے تھے، اس کا پیسے ریاست دیتی تھی، اس کی ذمہ داری تعلیم پر خرچ۔ آج وہ تعلیم کیا ہے؟ پرائیویٹ بنا دی گئی، اسے ایک بزنس بنا دیا گیا، لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ سرکار جسے نظم و نسق قائم کر کے تعلیمی اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا، جان بوجھ کر انتظامی ڈھانچے کی تباہی اور بربادی، اساتذہ کی نالائقی اور ان کی کوتاہیوں نے اس پورے سرکاری نظام کو پہلے تباہ و برباد کیا، اور پھر تباہ و برباد کر کے اس کو سرمایہ داروں کے حوالے بیچ دیا۔ آج سکول بیچے جا رہے ہیں، ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، وسائل ریاست کے، زمین ریاست کی، کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں تمام سکولوں اور کالجوں کی، جو لوگوں نے ڈونیٹ کی تھی، لوگوں نے ڈونیٹ کی تھی، کسی نے 2 کنال، کسی نے 4 کنال، کسی نے 1 ایکڑ 2 ایکڑ، جہاں سرکاری سکول بنے ہوئے ہیں حکومت نے پہلے اپنے نام کروائے۔ 50 سال سے سکول چل رہا تھا ہماری زمین میں، میری اپنی زمین میں، حکومت نے ڈنڈا دیا کہ پہلے دو ہمیں، ہمارے نام ہو تو ہم اس کو چلائیں گے۔ اچھا جی لے لو۔ آج پرائیویٹ کر کے کیا ہے، وہ زمین ایک ٹھیکیدار کے حوالے کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے دی تھی ہم نے، اس لیے لوگوں نے پیسے دے کر، فنڈ دے کر کیا ہے، تعمیرات کیے تھے اسکولوں کا۔ یہ اربوں روپے کا 80 سال میں بجٹ خرچ کر کے اسکول اور کالج بنائے گئے، یونیورسٹیاں بنائیں گی، اور آج وہ اجاڑ کر تباہ و برباد کر کے اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو اونے پونے داموں میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کی مرضی کہ وہ ٹھیکیدار اسکول ٹیچر کو کتنے پیسے دے۔ پرائیویٹ اسکولوں کا حال کیا ہے؟ نہ تعلیم کا معیار، نہ کوئی کرائیٹیریا، بیچاری میٹرک پاس بچیاں انہیں پڑھانے پہ لگا دیتے ہیں جن کو خود اپنا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو 5,000 7,000 تنخواہ دے کر تنخواہ دیتے ہیں، اور اب فیسیں بھی گورنمنٹ دیا کرے گی۔ ٹھیکیدار کی مرضی ہے کہ وہ اساتذہ کو کیا دیتا ہے، سٹاف کو کیا دیتا ہے، اپنے لیے کیا بچت کرتا ہے۔ تو تعلیم برائے فروخت، اور پھر سب سے بڑا المیہ پرائیویٹ اسکول اور کالج اتنے پیدا کر دی گئے کھمبیوں کی طرح، اور اتنے مہنگے بنا دیے گئے، وہ ظاہری نشو و نما کے نام پر پری نرسری سے لے کر پریپ سے لے کر، اور اتنی خوشنما چیزیں پیدا کر کے 20 25 30 ہزار فیسیں وصول کی جاتی ہیں، اور سب سے بڑا ظلم چھٹیوں کے ان 3 مہینوں کی ایڈوانس فیس لے لی گئی اور اساتذہ کو محروم کر دیا گیا، یا دیا گیا تو بہت کم، اور پھر نیا سمر کیمپ کے نام پر اسکول کھولے جا رہے ہیں جبراً۔ کوئی پرائیویٹ اسکول اگر کھول کر اپنے بچوں کو کوئی ان کی کمزوری دور کروانا چاہتا ہے تو پابندی ہے، نہیں کھول سکتے، سمر کیمپ کے نام پر کھول سکتے ہیں، یعنی اس وقت گرمی نہیں لگے گی۔ عجیب تماشا ہے، سمر کیمپ میں بچہ آئے گا تو گرمی نہیں لگنی، اور اگر روٹین کی تعلیم میں آئے گا تو گرمی لگے گی۔
اس سے بڑا بھیانک مذاق کوئی ہو سکتا ہے؟ تعلیم تباہ کر دی۔ کتمان علم تو اصل علم جس سے تزکیہ پیدا ہوتا ہے، جس سے قلب میں شعور آتا ہے، جس سے قومی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے سیاسی شعور بلند ہوتا ہے، جس سے معاشی شعور بلند ہوتا ہے، جس سے سماجیات اور اخلاقیات ترقی کرتی ہیں، وہ غائب نصاب بن کر آپ کا سامراجی ملکوں سے آتا ہے۔ آپ کا وزیر دفاع اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے خواجہ آصف کہ آپ کے اسکولوں، کالجوں، مسجدوں، مدرسوں کا نصاب یونیورسٹی آف نیبراسکا سے بن کر آتا ہے۔ اگر ماضی میں بن کر آتا رہا تو اب کسی اور یونیورسٹی سے آ رہا ہوگا۔ مدرسہ ڈسکورس امریکی یونیورسٹی نے شروع کیا ہے، ماشاءاللہ اس کے نمائندگان یہاں پیدا ہو گئے کہ مولویوں کو جدید تعلیم دینی ہے اور جدید تعلیم کے مطابق سرمایہ دار بنانا ہے۔ ایک نیا پھکھڑ شروع ہو گیا۔ پھر سب سے بڑا المیہ یہ کہ جو حقیقی علم سیاست، معیشت، سماجیات سے متعلق ہے قرآن کا، وہ مدارس نے بھی چھوڑ دیا، چھپا لیا۔ صرف قرآن پڑھا دینا ٹھیک ہے، اس حد تک درست، حدیث پڑھا دینا، فقہ پڑھا دینا، علوم نبوت کی تعلیم دے دینا اور اس کو صرف فرد پر اس کو اپلائی کرنا، جس میں اجتماعیت کا کوئی دخل نہ ہو، سماج کے بنانے سے متعلق کوئی بات نہ ہو۔ 8 سال وہ مدرسے میں پڑھتا رہے، اسے نہ مسلمانوں کی 1200 سالہ ترقی کی تاریخ کا پتہ، کٹے ہوئے پیڑ کی طرح وہ مدرسے سے باہر نکلتا ہے، بس مسجدوں میں بانگیں دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، یا کوئی ایک نئی مدرسے کی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ سماجیات، اجتماعیت جو صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کی، اس علم کو چھپا لیا جاتا ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، کہ تعلیم کے دوران سیاسی باتیں کرنا، سیاسیات پر گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ اجتماعیت پر کوئی گفتگو نہیں تو باہر نکل کر وہ کہاں سے سیکھے گا؟ اس کو تو بازار میں جا کر خرید و فروخت بھی کرنا نہیں آتا، بے وقوفوں کی طرح، ہمنوکوں کی طرح، مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں، باہر کی سیاست کا پتہ نہیں۔ کوئی بھی لچھے دار تقریر کرے، اس کے پیچھے اعلی کار بن کر اس کا نمائندہ بن جاتا ہے، یا کوئی اور سیاسی ڈگڈگی بجانے والے کا۔ آپ نے اس 8 سال میں سیاسیات کا علم چھپایا۔ کسی مدرسے میں سیاسیات، خلافت اور حکومت پر کوئی کتاب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام خلافت اور بادشاہت تھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بادشاہ عالم تھے، پھر مرشد عالم تھے، پھر فقیہ عالم تھے۔ اب فقاہت کا ایک شعبہ پڑھا دیا، نہ ارشاد، رشد و ہدایت اور تزکیہ، اور نہ سیاسیات اور خلافت، غائب۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے کہ جو بھی ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، الذین، اس الذین کے اندر یہودی بھی شامل، عیسائی بھی شامل، اور ماشاء اللہ مسلمان علماء بھی شامل، وہ منافقین بھی شامل، حکمران بھی شامل، مافیاز بھی شامل، سب الذین۔ اس لیے قرآن کی آیات عام ہیں، چاہے نزول کا سبب کوئی خاص ہی ہو، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم عام ہے۔ الذین خود عام ہے، تمام کے تمام جو بھی یہ کام کریں گے، یکتمون ما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور اس چھپانے کا معاوضہ لیتے ہیں۔ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کتمان علم کی طرف ہی ضمیر لوٹ رہی ہے، چھپانے کا بھی معاوضہ۔ آج ہماری تعلیمی پالیسی بنانے والے حکمران، بجٹ بنانے والے حکمران،
ہمارے مدارس چلانے والے رہنما، انگریزوں نے 200 سال اتنا دبایا ان علماء کو کہ اب زبان سے مسجدوں پر لکھ دیا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ خوفناک۔ انگریز گورنر نے کہا تھا کہ تم پولیٹیکل معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے، بس نماز، روزہ اور اخلاقیات پر اور روحانیات پر باتیں کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو جو حد بندی تم پر انگریزوں نے مسلط کی تھی اپنے کتمان علم کے حوالے سے، تم نے وہ جاری رکھی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یشترون بہ ثمنا، حکومت اس کی بنیاد پر گرانٹ لیتی ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے پیسے وصول کرتی ہے۔ یشترون بہ ثمنا، جتنے بھی وصول کر لے، اربوں کھربوں ڈالر تعلیم کے نام پر آتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کرنے کے لیے، مافیاز کے حوالے کرنے کے لیے تعلیمی نظام۔ اور یہی حال جب علم کی بات آئی ہے تو علم تعلیم سے متعلق ہو یا علم کا تعلق صحت سے ہو، صحت کا شعبہ، اس میں بھی جو اصل علم ہے اسے چھپانا۔ دنیا کی ہر قوم اپنے لیے جو مفید پیتھیاں ہیں ان کو اپنے ملک میں کام کرنے کی کھلی اجازت دیتی ہے۔ چین ہے، ایلوپیتھی ہو، طب ہو، یا ان کی اپنی جو جڑی بوٹیوں کا علاج ہو، ایکوپنچر ہو، پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے ہاں طریقہ ہے علاج، جو مقامی ارتقاء سے لوگوں نے سیکھ لیے ہیں، ان کو پروموٹ کر کے جس کو جس طریقے سے فائدہ ہو جائے۔ انڈیا چلے جاؤ، تمام علوم جتنے بھی ہیں، آیورویدک ہو، طب ہو، یونانی ہو یا اسلامی ہو، یا اسی طریقے سے ایلوپیتھی ہو اور دوسری ہومیوپیتھی ہو، تمام پڑھ سکتے، تمام کے ذریعے سے علاج۔ ماشاءاللہ سرمایہ دار ملکوں میں پابندی ہے کہ جناب یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مفادات ہیں ان کے مطابق ہی دوائی دی جا سکتی ہے، قانوناً پابندی ہے۔ اور اگر پابندی قانوناً نہ بھی ہو تو تنگ اتنا کیا جا رہا ہے کہ وہ پیتھیاں سب چھوڑ کر بھاگ جائے۔ پروپیگنڈا اتنا، ڈاکٹروں کے دماغوں میں علم چھپایا جا رہا ہے، علم صرف ایلوپیتھی ہے۔ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو 200 سال سے ہومیوپیتھی کا علاج کر رہے ہیں، وہ احمق ہیں جو 1000 سال سے ابو علی سینا کی دریافت کے مطابق علم کر رہے ہیں، احمق ہیں، عقل سے فارغ ہیں۔ وہ یونانی طب 1200 سال سے جو انسانی تجربات کی بنیاد پر ہے، ورنہ باقی چیزوں میں تو یونان کی ہر چیز اچھی، اور طب کی بات آئے فارغ۔ ٹھیک ہے، جو نئی دریافتیں ہوئی ہیں، نئی چیزیں آئی ہیں سرجری میں اور دوسری چیزوں میں، اس سے کون انکار کرتا ہے، لیکن اس کے نام پر مافیاز مسلط کر دینا، پھر سب سے بڑھ کر دوائیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے نام پر جو تحقیق ادویات سے متعلق ہوتی ہے، باقاعدہ جس نے خرچہ دیا ہے وہ اس تحقیق کے جو نتائج ہیں اسے چھپایا جاتا ہے، اوپن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سائیڈ ایفیکٹ اس دوائی کے ہیں تو بہت ہی اول تو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا، بلکہ انسانوں کو تجربہ کا بنا رکھا ہے، اور اگر کہیں بہت ہی ضروری ہو تو بہت باریک سی انگریزی میں نیچے سے، نہ کسی کو پتہ چلے سوائے کسی خاص ڈاکٹر کے جس کو توجہ ہو، ورنہ تو عام لوگوں کو کیا پتہ کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ۔ تو کتمان علم اپنے اس پورے کے پورے ریسرچ پروجیکٹ جس کی بنیاد پر وہ دوائی بنائی جا رہی تھی، اب یہ خرچہ حکومتوں کا کام تھا، جب آپ نے پرائیویٹ فرموں کے حوالے کر دیا تو وہ تو چھپائیں گے نا۔ ریاستوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسی تحقیقات اور ریسرچ کریں جس کے ذریعے سے انسانوں کے لیے مفید چیزیں دریافت ہو کر سامنے آئیں۔ کتنا بڑا فراڈ کورونا کے نام پر پوری دنیا میں ہوا، علم چھپایا گیا، اور جو خفیہ مقاصد تھے ان کو حاصل کیا گیا۔
تو کتمان علم بڑا جرم، اس لیے اللہ پاک نے کتنی سخت سزا اس کی بیان کی ہے کہ ایسے لوگ جو اس راستے سے کما رہے ہیں، صحت کے نام پر، تعلیم کے نام پر، علم چھپانے کے نام پر، حکومتیں ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، علماء ہیں، پیر فقیر ہیں، نظر و نیاز وصول کرنے کے لیے جو حقیقت کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، صرف کاروبار، بزنس، کمرشلزم، تو قرآن کہتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، دنیا کی جہنم بھی خرید رہے ہیں، کیونکہ ان ادویات سے جو لوگ بیمار ہو کر طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس ناقص تعلیم کے نتیجے میں جو جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے نظام امتحانات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، طالب علموں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ایک نوجوان ابھرتی ہوئی کلی کا شعور ختم کیا جا رہا ہے، تاریخ سے نابلد کیا جا رہا ہے، اپنی دھرتی سے جڑنے کے بجائے وہ سامراج کی جھولی میں کٹے ہوئے پیڑ کی طرح جا کر گر رہا ہے۔ ایسی تعلیم، یہ جو اس تعلیم کا کام کر رہے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ لگا رہے ہیں، معاشروں میں آگ بیچ رہے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا، نہ انہیں نظر بھر کر دیکھے گا، نہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے گا۔ اور جب اللہ کی نظر ان سے دور ہو گئی، اللہ ان سے ہم کلام ہی نہیں ہے، اس کے کلام کی توہین کر کے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، یہ ساری دولت، یہ ساری چودراہٹ، یہ ساری تعلیمی پالیسیاں دھری کی دھری رہ جائیں۔ جتنے وزرائے تعلیم، جتنے وزرائے صحت، جتنے ان کو حکومتوں کو چلانے والے وزرائے اعظم جو یورپ سے رشوت کے پیسے لے کر ہم پر جعلی نصاب قومی ضروریات سے ہٹ کر مسلط کرتے ہیں، وہ اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھیں، مستحق ہیں وہ اس کے۔ اور جتنے مذہبی رہنما، پیر ہوں یا مولوی ہوں، وہ حقیقی علم چھپاتے ہیں۔ دین 3 شعبوں سے متعلق ہے، شریعت، طریقت اور سیاست۔ اس میں تفریق پیدا کر کے کچھ رسمی باتیں بیان کر کے اسلام کا ڈنڈورا پیٹیں، اور باقی جو مکمل اور حقیقی علم وہ چھپا لیں، شعور نہ پیدا کریں، آیات کا وہ مطلب اور مفہوم بیان کریں جیسے یہودی علماء کرتے تھے، اور ان سے ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے جو خود کتمان علم کے مرض میں مبتلا ہے۔ حکومتوں کو چاہیے، ریاستوں کو چاہیے انسانیت پر تسلط حاصل کرنے کے لیے، سودی نظام مسلط کرنے کے لیے، شراب مسلط کرنے کے لیے، تو علم چھپانا یہ آیت وارننگ ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو علم چھپاتا ہے اس کو لگام پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کی قیامت کے دن۔ تو دین کا بنیادی نقطہ نظر ایسی قومی تعلیم جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کو دی جائے اور اس کا کوئی معاوضہ وصول نہ کرے۔ اجتماعی فنڈ سے ریاست جو ریونیو وصول کر رہی ہے، اس اجتماعی فنڈ سے اس تعلیم کا بندوبست ہے، وہ فار سیل نہیں ہونی چاہیے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہیں ہونے چاہیے، اور ریاستی سرکاری ادارے بھی صحیح خطوط پر قائم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی حکومت یہ قائم نہیں کر سکتی تو اس کو حکومت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ کیا کام ہے اس کو؟ وہ ایک ادارہ، یعنی پرائیویٹ ایک آدمی جو ہے ٹھیکے پہ سکول لے کر 3-4 وہ چلا سکتا ہے 4-5 افراد کی ٹیم سے،
اور یہ جو پورا کا پورا محکمہ تعلیم، صوبائی محکمہ تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم سے لے کر یہ جو فوج ظفر موج کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ وصول کرتی ہے، یہ جو اے سی ڈی سی اور جو اس کے ساتھ کیا ہے تعلیمی اداروں کے جو افسران ہیں، وہ اتنی بڑی بھرتی موجود ہے، ان کا اچار ڈالنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ 2-3 آدمی مل کر ایک 3 سکول چلا سکتے ہیں، تو ایک تحصیل کے، ایک علاقے کے، ایک یونین کونسل کے سکول وہاں کا انتظامیہ نہیں چلا سکتی، اتنا بڑا ڈھانچہ کھڑا کس لیے کیا؟ اولئک یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ سب کے سب اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن واضح اور دو ٹوک بات کرتا ہے، علم کا چھپانا جرم۔ ایسے ہی صحت سے متعلق جو بنیادی امور ہیں اور اس کی جو پالیسیاں فارماسیوٹیکل کمپنی اور عالمی مافیاز کے ذریعے سے وجود میں لائی جا رہی ہیں، ہمارے حکمرانوں، جعلی حکمرانوں کے ذریعے سے یہ ہماری سوسائٹی پر مسلط کی جا رہی ہیں، یہ جہنم کی آگ پیدا کر رہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ شعور پیدا ہونا، اس چیز کو سمجھنا، یہ قرآنی تعلیم و تربیت کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم کی گرمی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اس گرمی سے وہ 70 گنا بلکہ 100 گنا زیادہ ہے، یہاں تک کہ آگ تو تم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ جو 100 گنا بڑا ٹمپریچر ہے، چاہے اس جلتے ہوئے سورج کے اندر ہی پھینک دیا جائے، ہزاروں گنا آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ وہاں جل رہی ہے۔ تو خوف ہونا چاہیے، لرزنا چاہیے ان لوگوں کو، یہ آگ تو دنیا کی نہیں برداشت ہو سکتی، اللہ کی آگ کیسے برداشت ہو؟ کم از کم اس قوم پر، انسانیت پر رحم کھائیں اور اس کی بنیاد پر اپنے کرتوت اور اپنے اعمال درست کریں۔ اور عجیب بات ہے، حکومت دھڑا دھڑ ایسے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی، غیر انسانی کام دھڑا دھڑ کر رہی ہے، اور 25 کروڑ لوگ گدھوں کی طرح ان کے آگے چل کر اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں۔ سکول خریدنے والے بھی موجود ہیں، سکول بیچنے والے بھی موجود ہیں، اور لٹنے والے عوام بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جن قوموں کی عقلیں ماری جاتی ہیں اجتماعی طور پر، یا وہ کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج یہ عذاب الہی جو ہم پر مسلط ہے، اس سے برات کا اعلان کرنا، اور اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھنا، یہ اضعف الایمان دین کی تعلیمات کے اساس پر ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کے لیے منظم جدوجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔